جوامع الکلم عطا کیے تھے کہ وہ بات جو دنیا کئی سو صفحے لکھ کر کالے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند سطروں میں اس بات کو سمجھا دیتے ہیں، جسے مولانا حالی نے یوں فرمایا: جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک اہم ہے کہ آج کے دور میں فتنوں کی بھی یلغار ہے، اور اس کا باعث سوشل میڈیا ہے۔ بذات خود کوئی بھی چیز ناجائز ہوتی ہے اور نہ ہی حرام اور جائز ہوتی ہے اور نہ ہی ناجائز ہوتی ہے۔ اس کا جو طریقہ استعمال ہے، جو ذریعہ ہے، وہ اسے جائز یا ناجائز بناتا ہے۔ مثلا ایک مرغی ہے، حلال ہے، لیکن اگر وہ مرغی پڑوسی کی ہے اور آپ کی دیوار پہ اڑ کے آ گئی، آپ نے اپنے گھر میں دانہ ڈالا اور وہ نیچے آ گئی، آپ نے پکڑ لیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ نے ذبح کر لی، پکوا بھی لی اور کھا بھی لی۔ اب یہ طیب نہیں رہی، اب اس کو جو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا وہ ناجائز تھا۔ مرغی جائز تھی، لیکن آپ نے جو ذریعہ استعمال کیا اس کو یوز کرنے کا، وہ ناجائز تھا۔ اسی طرح میڈیا بذات خود، آپ کا موبائل ہو، آپ کا ٹی وی ہو، آپ کا نیٹ ہو، نیٹ سروس ہو، بذات خود نہ یہ حلال ہے نہ یہ حرام ہے، یہ مباح۔ اباحت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے ناجائز کا حکم لگایا ہے اور نہ ہی ناجائز کا حکم لگایا ہے، دونوں طرح سے شریعت نے بس اجازت دے رکھی ہے یا خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ میڈیا انہی میں سے ایک۔ اب اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس سے استعمال کس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں، جائز کاموں میں یا ناجائز کاموں میں، اس سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کے لیے جائز ہے یا آپ کے لیے ناجائز ہے۔ آپ کا وہ کام کا جب پتہ چلے گا، اس سے دیکھیں۔ یہ ہتھیار اتنا مؤثر ہے، مسجد میں میری گفتگو کو کتنے لوگ سنیں؟ اگر 1000 کا مجمع ہو، 2000 کا مجمع ہو، بڑی مسجد ہو، 5000 کا مجمع ہو، لیکن میڈیا اس قدر مؤثر ہے اس وقت کہ آپ یہاں 1 منٹ بات کریں، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جس جگہ سے آپ کا لنک ہے، اگر اس وقت کوئی نہیں سن رہا تو جب آپ اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو مسجد میں 1000 2000 5000 لوگ سنتے، اب اس کو کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ فاسٹ طریقہ ہے آج کے دور میں اپنے میسج کو، اپنی بات کو، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دور میں جس طرح کا ہتھیار دشمن استعمال کرے، آپ اس دور میں اسی طرح کا ہتھیار استعمال کریں گے تو کارگر ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں جنگیں تلواروں سے نہیں ہوتی، تلواروں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ اب اگر کوئی کسی ملک کے پاس F-16 ہے، آپ اس کے مقابلے میں بندوقیں، تلواریں، پستول، چاقو، چھریاں یہ لے کے جائیں تو آپ وہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے۔ آپ کم از کم اگر اس سے بہتر نہیں تو کم از کم اس جیسا ہتھیار تو پیش کریں نا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فرعون کی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ دونوں پیغمبر ہیں،
جلیل القدر ہے، صاحب تورات پیغمبر ہے، اور فرعون نے اپنے پاس جادوگر بلا رکھے، مقابلہ ہے جھوٹے لوگوں کا ایک سچے نبی کے ساتھ۔ اب جادوگر کیا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ رسیاں لی، ان کو آپس میں باندھا اور جادو کر کے اس کو زمین پہ پھینک۔ قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور وہ رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ آنکھوں پر جادو کیا، رسیوں پر نہیں کیا، رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تورات کی کوئی آیت، کوئی عبارت اتار کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ یہ عبارت پڑھ کر تم ان پر اپنی حجت قائم کرو، تمہارے پاس بڑے دل نہیں۔ جس طرح کا ہتھیار انہوں نے استعمال کیا سیم اسی طرح، لیکن اس سے بہتر، اس سے زیادہ قوت والا، اس سے زیادہ طاقت والا، لیکن اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ القِ بعصاک، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو پھینک، پھر تماشا دے ہم کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا اژدہا بن گیا، بنا اسی طرح سانپ لیکن اژدہا بنا۔ انہوں نے آنکھوں کو دھوکہ دے کر رسیاں رہی، نظر سانپ آنے لگے، لیکن اللہ نے جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا اسی طرح کا، یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ لاٹھی حقیقتاً سانپ بن گئی اور ان کی رسیوں کو کھانے لگی۔ جیسے رسیوں کو کھایا، جادوگر کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں، اگر یہ جادو ہوتا تو یہ ایک رسی یا ایک لاٹھی رسی کو کھا نہیں سکتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا، اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کا ہتھیار دشمن نے استعمال کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ سانپ کا معجزہ دے کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا، لیکن اس وقت ضرورت اسی بات کی تھی کہ جس راستے سے وہ آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اسی راستے سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا جائے۔ لہذا یہ جو میڈیا کی طاقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے فوائد سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے دینی مدارس جو 100 سال سے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی آپ یاری کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنا عرصہ نہیں لگایا، بہت کم عرصہ لگایا، بہت کم عرصے میں، لیکن وہ کام کر دکھایا کم عرصے میں، صرف سوشل میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کر کے، جو مدارس 100 سالوں میں نہیں کر سکے اس نے چند سالوں میں وہ کر دکھایا۔ یہ اس کی پاور ہے، اس پاور سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور آپ بھی اس پاور سے درست اور جائز اور مثبت فائدہ اٹھائیں، اس کے منفی اثرات سے خود بھی بچیں، اور اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو بھی بتائیں، ان کی رہنمائی کریں کہ آپ نے موبائل سے کیا فائدہ۔ یہ دیکھیے موبائل صرف سینما ہاؤس نہیں ہے، سینما ہاؤس بھی ہے، فون بھی ہے، یہ ٹی وی بھی ہے، یہ کیلکولیٹر بھی ہے، یہ بہت بڑی لائبریری بھی ہے جو آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ کتنے ایسی ایپس ہیں اور کتنے ایسے عربی کے، اردو کے ایسے پروگرام ہیں کہ آپ ایک ٹچ کریں پورا مکتبہ آپ کے سامنے کھول کے آ جاتا ہے۔ آپ کو قرآن کا حوالہ چاہیے، آپ کو حدیث کا حوالہ چاہیے، تو آپ اس سے اچھے کام لیں جس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو۔ اور یہ میں بہت دل کو خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ یہاں میں گوجرانوالہ میں جو پہلی مرتبہ میں نے اپنی لائف میں اس طرح کہ جو صرف نوجوانوں پر مشتمل ہو پروگرام میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
یہ کام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین مزید توفیق دے تاکہ یہ کام کو بڑھائیں اور یہ کام آگے چلے اور دیر پا رہے اور اس کے دیر پا اثرات ثمرات اللہ رب العالمین آپ کو دکھائے۔ اس کام کی سرپرستی 2 علماء کرام کر رہے ہیں اور یہ بھی انتہائی خوش آئند بات ہے۔ 2 علماء کرام اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں، ان کی نگرانی میں یہ کام ہوگا، ان کی نگرانی میں یہ تربیت ہوگی۔ کیونکہ علماء سے آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، دین کی طرف آپ مائل ہوں گے۔ مولانا قاری سہیل احمد بن محمدی حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے، وہ اس کی نگرانی فرما رہے ہیں، اور محترم ڈاکٹر صارق سیف صاحب وہ ان کی نگرانی فرما رہے ہیں، جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملنے والے ہیں۔ اور آپ کے نوجوانوں میں محترم دانیال طارق صاحب، جو آپ کی نوجوان قیادت کے لیڈر کہہ لیجئے، آپ کے رہنما کہہ لیجئے، آپ کے رہبر کہہ لیجئے، اور محترم ارشاد الثواب صاحب کی مکمل جو ٹیم ہے، یہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ تعاون کرے گی، آپ کی رہنمائی کرے گی، اور باقی جو سارے معاملات ہیں سرپرستی اور یہ مالی معاملات اس کو دیکھ رہے ہیں محترم افتخار بٹ صاحب، اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں بلکہ افتخار بٹ صاحب کو بھی چاہیے، جس طرح نوجوانوں نے ایسی تنظیم بنائی ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ بھی اپنی تجار کی ایک ایسی تنظیم بنائیں، ایک ایسی ٹیم بنائیں، ایک ایسا گروپ بنائیں جو ایسے گروپوں کو پروان چڑھائے اور ایسے گروپوں کے پیچھے رہ کر ان کا تعاون کرے، اور ایک مسجد سے پھر دوسری مسجد، دوسری سے تیسری مسجد، اس طرح ان کے حلقے بڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بہت فائدہ ہوگا اور بہت دور رس نتائج انشاءاللہ العزیز نکلیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، میں چاہ رہا ہوں جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو، اور مجھے امید ہے کہ چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے سوالوں سے بھی لگے گا کہ آپ واقعی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔